ڈاکٹر صاحب حقوق العباد، ہمارے ہاں حقوق اللہ پہ بڑا زور ہم سمجھتے ہیں، نماز روزہ سب. جب وہاں سے اٹھ کے ہم جاتے ہیں اپنی دکان پہ تو وہی ساری خرابات جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الگ شعبہ ہے، وہ الگ شعبہ ہے. مثلا میں آپ کو لطیفہ سناؤں، ایک صاحب انہوں نے کوئی میرے جاننے والے سے کوئی دھوکہ کیا ہوا تھا، تو میں گیا تو وہ ان کے ہاں محفل جاری تھی اور بڑے زور زور سے اللہ کر رہے تھے. تو میں نے انہیں مل کے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ تو مسئلہ آپ کا جھگڑا تو 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ تو اتنے نیک آدمی اللہ کر رہے ہیں. کہنے لگا جی اللہ کا اس سے کیا تعلق ہے، وہ پراپرٹی کا بزنس اور ہے، اس میں ہم جو مرضی کریں. تو یہ حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں، اس کی اہمیت ذرا اس پہ بھی بات کر لیں. جی غازی صاحب، بہت اچھا ٹاپک اس لحاظ سے کہ دین اسلام جو کل میں نے تھوڑا سا پڑھا، جب بتایا گیا کہ اس پہ بات کرنی ہے، مجھے کوئی اور دین یا ریلیجن ایسا نہیں ملا جس کے اندر فوت شدگان کے بھی حقوق بتا دیے گئے. واہ 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 واہ، کہ فوت شدہ کا بھی حق، ان کے بھی رائٹس ہیں، زندہ تو زندہ، اور جانوروں کے حقوق. پھر جب دیکھے کہ آقا کریم کے پاس وہ جو آیا، ایک بڑا مشہور ہرنی والا قصہ ہے کہ وہ آئی، اور پھر ایک آئی کہ جی اس کے بچے اس نے بند کیے ہوئے ہیں، ایک بندے نے تو حضور نے چھڑوائے، اور پھر یہ کہ قربانی کا جانور دوسرے کے آگے ذبح نہ کرو. یہ تو ہے جانوروں پہ. اور پھر جو رحمت العالمین نے جو فرمایا کہ جی آپ کے والدین کے لیے کتنے حقوق ہیں، اور وہ جو مشہور واقعہ کہ جب ایک پتھر سرک گیا تھا غار کے اوپر اور سب نے وسیلے پیش کیے، اور ایک نے کہا جی میں ساری رات پانی کا پیالہ لے کے والدین کے سرانے کھڑا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کے وسیلے سے دعا قبول فرمایا، آزاد کر دیا. اور پھر فرمایا گیا کہ اپنے کندھے اور جھکا کے رکھو والدین کے سامنے، اور اف تک مت کہو. یہ کون سا دین ہے جس کے اندر اتنی میرے خطبہ حجت اف والی تو کسی مذہب میں نہیں، کس کی بات نہیں. اور فوت شدگان کے جاؤ تو جنازہ کے ساتھ اور دعائے استغفار کرتے رہو ان کے لیے ساری عمر. والدین کیا، دوسروں کے لیے بھی، تمام مومنین ان کے لیے صدقہ کرتے رہو. ان کے لیے حج، اگر کسی کا حج رہ گیا اسے حج کرنے کا حکم آ گیا. اور اس کے بعد سب سے بڑا کہ جب جس گھر میں فوتگی ہو جائے 3 دن تک کھانا پہنچاؤ، کیونکہ وہ ایک سٹریس میں ہوتے ہیں. یہ کتنا زبردست ہے ریزالو کرنے کے، مینٹل سٹریس کو ریزالو کرنے کا. اور ان کے ہاں فاتحہ خوانی کے لیے اور اس کی تعزیت کے لیے جانا، یہ اگلے کا سٹریس. یہ سائیکالوجسٹ سے بھی آپ پوچھیں، وہ بتائیں گی کہ کیسے سائیکالوجسٹ اپنا یہ آپ کی دور ہوتی ہے سٹریس جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ اس کا غم شیئر کرنے کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے کہ مریضوں کے حقوق، اور پھر ڈاکٹر کے اوپر کیا مریضوں کے حقوق ہیں، اور اس طرح وائس ورسا، مریض کا ڈاکٹر کے اوپر اور ڈاکٹر کا مریض کے اوپر، اور پھر شاگرد کا استاد کے اوپر. ڈاکٹر صاحب آپ تو اتنے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی، آپ نے لوٹنے کا کام نہیں کیا. لیکن یہ بتائیں نا مجھے کہ ڈاکٹروں کو حقوق العباد سکھانے چاہیے. بالکل. وہ بندہ گیا ہے 5000 روپیہ کنسلٹیشن فی لے لی، نسخہ لکھ کے دے دیا. دوسرے دن وہ صرف یہ پتہ کرنے گیا کہ یہ دوائی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہی لینی، انہوں نے کہا 2500 روپیہ اس کا بھی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان ایتھیکل پریکٹسز ہیں جس کے اوپر اب کتابوں کے اندر ہی ملتی ہیں کہ جی وہ فلاں ڈاکٹر صاحب تھے. آپ بھی بڑے بڑے ڈاکٹروں کے نام جانتے ہیں. جی ہاں، کئی والے بھی اور بڑے پرانے جن کے نام ملتے وہ اب واقعی ہمارے ہیروز رہ گئے ہیں، لیجنڈز ہیں. پریکٹیکلی فی الحال میرے ذہن میں نہیں. اختر، ڈاکٹر امیر حسین، ڈاکٹر صدال شیخ، جہانگیر عالم 500 روپے لیتے ہیں. کیا بڑے تھے. ہاں کیا نام ان کا؟ ڈاکٹر جہانگیر عالم. جہانگیر عالم بھی 500 روپے آج بھی لیتا ہے. جو بڑے مشہور سرجن کرنل الہی بخش جو قائد اعظم کے فزیشین تھے اور اس لیول کے، یہ اب کتابوں میں مل رہے ہیں نا. ڈاکٹر سجاد بھی کتابوں میں ہی رہ جائے گا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں. آپ چونکہ آپ کے خون میں وہ بات ہے نا، آپ کی بچپن میں تربیت وہ ہوئی ہے. یہ جو پراپرٹی، مجھے کتنے ڈاکٹروں کو میں جانتا ہوں جتنی مہنگی پراپرٹیاں ہیں کمرشل، یہ وہ ڈاکٹر خرید رہے ہیں. اور دیکھیں باہر ڈاکٹروں نے کینیڈا میں پراپرٹیاں خریدی ہیں، ہم تو سفرر ہے نا ڈاکٹروں کے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں جس طرح ڈاکے پڑ رہے ہیں اور ڈاکو بنے ہوئے ہیں، لوگوں کا کوئی پرواہ نہیں. امام غزالی نے، امام شافعی نے، قاسم الزہراوی نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر میڈیکل ایتھکس کے چیپٹر باندھے ہوئے ہیں. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ یہ حکومت کا فرض ہے، بلکہ انہوں نے فرض عین کہا ہوا ہے کہ ہر بندے کو چاہے اس کا سوشل سٹیٹس جو بھی ہو اس کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرے. اور یہ لکھا ہوا امام شافعی نے کہ کوئی ڈاکٹر کسی کا سوشل سٹیٹس دیکھ کے اس کو چیک اپ نہ کرے کہ یہ امیر ہے تو میں اس کو 2 گھنٹے دوں گا، غریب ہے بیچارہ ریڈی والا ہے اس کو میں 5 منٹ دوں گا. یہ تو انڈس ہاسپٹل یا فاؤنٹین ہاؤس والے بیوقوف ہیں دونوں کہ یہ سب کو برابری کر رہے ہیں اور مفت دوائیاں دے رہے ہیں. ان کو تو چاہیے لوٹیں دوا کے
دیکھیں یہ ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر ڈائریکٹ جنت ہے یا جہنم میں درمیانی راستہ کوئی نہیں. واہ 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 واہ. آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ ایتھکس پہ لیکچر ہے آپ کے یہاں میڈیکل ایتھکس کا لیکچر ایک تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن وہ کمپلسری نہیں ہے, نہ اس میں سے کوئی کوسچن آتا ہے. لیکن میں تو ریکمینڈ کروں گا جتنی یونیورسٹیز ہیں اپنے سلیبس کے اندر میڈیکل ایتھکس شامل کریں. 50 نمبر کا پیپر رکھنا چاہیے یا 25 نمبر کا کوسچن ہی رکھ دیں. اور ٹھیک ہے آپ سوال کریں گے نا اسلامیات اور مطالعہ پاکستان جب ہم نے MBBS شروع کیا اس وقت جنرل جیاض صاحب کی حکومت تھی تو یہ کمپلسری کر دیے گئے اور اس کے اندر 20 احادیث 20 آیات جو آپ کی اخلاقیات سنوارنے والی یا اس ریلیونٹ کی میں نے تو دیکھا ایک مبلغ ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور وہی سب سے بڑے ڈاکو پریکٹیکل ان کے بارے میں جانتے ہیں. وہ رشوت ایک تو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے بڑا تقریر کرنے والا اس نے باقاعدہ چیک کے ذریعے رشوت دی تھی. یہ میرے ذاتی علم ہے. جی بدر صاحب میں 3 لوگ آپ کو اللہ نے بڑی توفیق دیا. یہ جی کتنے اب یہ بات کہنے کی نہیں ہے کتنے غریب طالب علموں کی یہ فیس ادا کر رہے ہیں کئی برس سے اور ہر جمعرات کو ان کے گھر غربا ہوتے ہیں ان کو کھانا اور ساتھ پیسے بھی ان کو دیتے ہیں. صاحب میں سب سے پہلے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ اس وقت مسلم ورلڈ میں ریکارڈ نمبر آف یتیم ہے. ٹوٹل دنیا میں تقریباً 15 کروڑ یتیم ہے اور صرف 4 مسلم ممالک پاکستان سیریا افغانستان اور عراق میں 1 کروڑ 20 لاکھ یتیم بچے ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ. یو این کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 46 لاکھ یتیم بچے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. میں نے یہ دیکھا ہے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے انہوں نے 9 یتیموں کی پرورش کی. سعید الحسن صاحب کی بات کر رہے ہیں. صاحب نے میری والدہ کی فیملی نے جب لاہور کی قدیم فیملیوں میں سے ہیں جب پارٹیشن ہوئی اور یتیم بچے آئے انڈیا سے تو 12 یا 14 یتیم بچے اڈاپٹ کیے اور ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا. میں نے پھر ایک چیز دیکھی کہ سب جنہوں نے یہ کام کیا ان کی عمر میں ہی برکت ہوئی. سب 80 85 یا 90 سال سے زیادہ رہے. ان کے والد صاحب 86 ہیں آپ کے والد صاحب 86 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں ڈیلی. ماشاءاللہ کیا اسمارٹ آدمی. عمر میں ہی برکت رہی مال میں ہی برکت رہی اور صحت میں ہی برکت رہی. تو بیسکلی میں نے یہ دیکھا کہ صلہ رحمی جو ہے کرنے سے یتیموں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ رزق میں ہی برکت ہوتی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی فرمایا. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا anyone who has 2 wives and does not treat them equally will find half his body lost on the day of resurrection. اب یہ جو حکمران ہے نہیں تو یہ مشن کی خاطر جو ہم 3-3 4 اور یہ حکمران اور یہ جو مولوی ہیں جو 3-3 4 شادیاں اور 12 14 خفیہ نکاح کرتے ہیں وہ اس حدیث کی طرف توجہ دیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے نوکروں کے حقوق کے بارے میں کہ anyone who unjustly flogs his servant will be punished on the day of resurrection. فرسٹ لیڈی ہماری ہیں تیمینہ درانی ان کی کتاب بلاسفمی پڑھ لیں آپ کو پتا چلے گا کیا نوکرانیوں اور نوکروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. وہ بڑا خوفناک ساؤتھ پنجاب اینڈ ان سندھ اور یہ آپ میڈیا میں اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ یہ بچیوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ان کو مارا گیا ان کے ساتھ ظلم کیا قتل کر دیا جی اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. نوکروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی سخت ترین سزا ہے. ایک اور بات the best gift from a father to a child is education and upbringing. میرے خیال میں آفٹر ایمان رزق حلال اور ہیلتھ سب سے بڑا جو نعمت ہے وہ امپاور کرنے والی لوگوں کی سوسائٹی میں اٹھانے والی وہ ایجوکیشن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ربی زدنی علما قرآن میں. تو بیسکلی ان کے لیے اور اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں نا یہاں تو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو پرائیویٹ میڈیکل کالج ہیں ان کی فیسیں اتنی ہیں غریب کا بچہ تو وہاں جائے نہیں سکتا. اچھا آخر میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک عورتوں کی انہیریٹنس رائٹس ہیں پاکستان میں بڑی سے بڑے ویسٹرنائز ایجوکیشن والے لوگ ہوں بڑے سے بڑے بزنس ہیومن رائٹس کی بڑی باتیں کرنے والے بڑے لینڈ لارڈ وومن لب کی باتیں کریں عورت مارچ کی باتیں کریں. پاکستان کے فگرز کے مطابق صرف 1 to 2% of women have ever inherited a house or a plot. صرف 1 سے 2% نے انہیریٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو انہیریٹنس رائٹس نہیں مل رہے. لڑکیوں کو جو لڑکوں کو 2 حصہ اور لڑکیوں کو 1 حصہ نہیں مل رہا. اور اٹ از اے شیم فار دا مسلم ورلڈ کہ عورتوں کو وومن رائٹس انہیریٹنس رائٹس نہیں مل رہا جس کی وجہ سے
یہ معاشرے میں جو ہاں تبھی تو قرآن سے شادی کروا دیتے ہیں. بالکل جی. ساری عمر وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی, قرآن سے شادی, اس لیے شادی نہیں کرتے کہ بھئی وہ اور جائیداد جتنی یہ عورتیں ہیں عورت مارچ والی ہے, وومن لب والی, یہ لپ سروس دیتی ہیں وومن لب کو, ان کی اپنے آپ دیکھیں گے یہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو اور اپنی بیٹیوں کو وومن انہیریٹنس رائٹس نہیں دیتے. جی جناب, حقوق العباد کی اہمیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع معاشرتی سطح پر بڑی اہمیت کا حامل ہے. جیسے جیسے بندہ حقوق العباد کو ادا کرتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ کا محبوب بنتا جاتا ہے. اور آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الخلق عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کے محتاج ہے. فمن احبہم الی اللہ تعالی من احسنہ الی عیالہ, کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اس کا محبوب وہ ہوتا ہے جو اس کی محتاج مخلوق کی داد رسی کرتا ہے. واہ. اور پھر میں یہاں پہ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حشر کے روز فرمائے گا, بندے سے شکوہ کرے گا اللہ, مرید تو فلم تعودنی, میں دنیا میں مریض بن گیا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. یہ اللہ کہہ رہا ہے بندے کو. اللہ بندہ کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین, میں تیری عیادت کیسے کرتا, تو تو رب ہے, عالمین کا رب ہے. اللہ فرمائے گا جواباً, اللہ فرمائے گا کہ تو فلاں بندہ میرا بیمار ہو گیا تھا, اگر تو اس کے پاس جاتا لوجدتنی عندہ, تو مجھے اس کے پاس پاتا. پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, استطعمتک, میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ کہے گا یا اللہ تو تو رب العالمین بے نیاز ہے, اس سے کھانے پینے سے تو وہاں پر آ ہے, تو میں تجھے کھانا کیسے دیتا. اللہ فرمائے گا تیرے در پہ, تیرے جو ہے نا وہ دروازے پہ فلاں سائل آیا تھا, تو اگر اس کو کھانا دیتا تو گویا کہ تو اللہ کو کھانا دے رہا ہے. اور پھر اللہ فرمائے گا, جو آخری شک ہے اس حدیث پاک کی, اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں دیا. بندہ کہے گا یا اللہ کیسے میں تجھے پانی دیتا, تو رب العالمین ہے, ان چیزوں سے ماورا ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا. یہ حدیث قدسی ہے, اور اس بات کا یہ تقاضا کرتی ہے کہ حقوق عباد جو ہیں, حقوق العباد جو ہیں, قرآن میں اور اسلام میں اتنا انسسٹ حقوق اللہ پہ نہیں کیا گیا جتنا حقوق العباد پہ کیا گیا ہے. اور لوگ حقوق اللہ بڑے آرام سے ادا کرتے ہیں, حقوق العباد کو پس پشت ڈالا ہوا ہے. اور میں یہاں پہ امام حسن بن علی کی جو ہے نا وہ بھی حدیث پڑھنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِن واجب المغفرۃ ادخالک السرور علی اخیک المسلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی بندہ کو خوشی دیتا ہے, اس کی حاجت پوری کرتا ہے اور اس کی حاجت روائی کرتا ہے, امام حسن بن علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس بندے کو ہمیشہ کے لیے بخش دیتا ہے. واہ 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 واہ. اور ایک اور جگہ پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے. اچھا جی, نبیہ رسول اللہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی کے دل کو خوش کرنا. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے پراپرٹی والے لوگ ہیں اور جو سوسائٹیاں بناتے ہیں اور یہ بڑے بڑے کیا اس کو کہتے ہیں پلازے فلاں, یہ جو ہے لوگوں سے دھوکے کرتے ہیں, دغے کرتے ہیں. پلاٹ اگر ہے 100 تو بیچ دیا 1000, لوگ پھرتے رہتے ہیں, نیب کے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں, اور وہ جا کے پھر مدینہ شریف اپنا لگا دیتے ہیں وہ دسترخوان, اور وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کام ہو گیا, ہم عمرے پہ چلے گئے. میں نے ابھی ایک بڑا پاکستان کا مشہور مولوی اس کو دیکھا, اس نے کہا فلانا جو پراپرٹی ٹرائیکون ہے اس نے, وہ بہت اچھا آدمی ہے, اس نے مجھے کہا میں تمہیں 6-7 کروڑ کا گھر لے دیتا ہوں اور وہ بڑی ہمیں بہت چندہ دیتا ہے, فلاں کرتا ہے. میں نے کہا وہ جو ساری مخلوق کو لوٹا ہوا ہے, لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کیے, تو یہ ذرا سمجھائیں, اس سے سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے؟ سر بیزار ہے ہر کوئی یہاں ظالم کے ظلم سے, بیزار ہے ہر کوئی یہاں ظالم کے ظلم سے, لیکن کوئی کبھی کسی مظلوم کا طرفدار بھی بنا ہے. صورتحال یہ ہے یہاں پہ کہ ہم بات تو کرتے ہیں,
ہم ظلم دیکھتے بھی ہیں, ہم ظلم سہتے بھی ہیں, لیکن مظلوم کے ساتھ کھڑے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ پھر بھی صفوں میں جو ہے وہ ظالم کی ہی لوگ دیکھیں گے, مظلوم کی صف میں صرف ایمان والوں کو دیکھیں گے. جس دن ہمیں سمجھ آ گئی کہ حقوق العباد ہیں کیا, ہماری زندگیاں سنور جائیں گی. یہاں جو ہے وہ لوگ انسانیت قضا کر کے مسلح لیے پھرتے ہیں, یہاں پر نمازیں بھی ہیں, قرآن بھی ہے, حاجی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, سارے کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں, لیکن انسانیت کا جو ہے وہ ملاوٹ والی قتل ہو رہا ہے. چیزیں بنا کے فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں. بالکل سب کچھ چل رہا ہے, پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اگر کوئی سوالی جو ہے وہ آ گیا ہے در پر تو اس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر کوئی مجبور آپ کی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے تو اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. اتنا بڑا امپائر کھڑا کر کے لوگ جو ہے وہ اپنے ملازموں پہ ظلم کرتے ہیں. یہ حقوق العباد کی جو حق تلفی ہو رہی ہے یہاں پر, اور مسلم کنٹریز میں خاص طور پہ, جیسے سر نے ابھی یہ کہا, پاکستان کی بات کریں نا بدر صاحب, یہ آئی ظلم ہے. پی پیز والے جن کو میں کہتا ہوں آدم خور, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پورے معاشرے, پورے اس ملک کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اس ہوا وقت یہ آئی پی پی ایس کے اندر کے جو نیگوشیٹ کرنے گئے نا لوگ, وہ پہلے سے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اللہ, انہوں نے جو نیگوشیشنز کی ان ٹرمز پہ کی جو آئی پی پی والوں کو سوٹ کرتی تھی. ٹرمز آئی پی پی والوں نے دی, جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹرمز دی ان کو, تو اٹ واز اے فکس میچ, اٹ واز اے رگ میچ, اور اس کی وجہ سے یہ سارا 30-40 سال سے نقصان ہوا. یہ جو غربت پچھلے 20 سال سے 25 سال سے آئی ہے نا, یہ آئی پی پیز کی وجہ سے. سب سے بڑا جو ایکسپینس ہے اپارٹ فرام جو ایجوکیشن ایکسپینس, دیٹ از دا بجلی کا بل. بالکل ٹھیک. 1.5 لاکھ 2 لاکھ 50,000, اور ٹیکس اس میں 50% ہے. جی یہ بتائیں ذرا, یہ ہوس کیسے دور کی جائے؟ یعنی مخلوق کی خدمت, حقوق العباد کا تب خیال ہوگا, یہ ان کو کیسے احساس دلے؟ آپ نفسیات دان ہیں نا, ذرا بتاؤ. سر پہلے تو میں اپنا آخری جملہ جو وہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں کہ آپ کسی کا بھی جب سکون چھینتے ہیں نا, کسی کا بھی سکون چھیننے کا کفارہ آپ کی عبادت سے ادا نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ نہیں ہو سکتا. عمرے سے تو ہو جائے گا, عمرے سے بھی نہیں ہوگا. آپ جتنی مرضی عبادتیں کریں, آپ کعبے کے گرد چکر لگائیں, جو لوگوں کو آپ نے چکر دیے ہوئے ہیں اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. یہ لوگ ذہن نشین کر لیں بات, لوگوں کی خدمت کریں گے تو اللہ کے نزدیک ہوں گے. اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آپ تبھی آئیں گے جب آپ لوگوں کے راستے آسان کریں گے. اللہ کہتا ہے احسان کرنے والے اسے پسند ہیں, کیونکہ اللہ خود احسان کر رہا ہے. جو بندہ کسی دوسرے بندے پر احسان کر رہا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے جو احسان کر کے جتلا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نیکی کرو, ایک ہاتھ سے دو, دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. تو آپ یہاں پر جو ہے وہ رمضان المبارک میں راشن بھی جو ہے وہ شو بازی میں بانٹ رہے ہیں, لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہیں, تصویریں اتروا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, تذلیل کر رہے ہیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے قریب نہیں آپ کو بات لے کے جا رہی, یہ آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا. رمضان شریف میں عید کا جو تھا وہ فنکشن کے لیے ایک منسٹر صاحب گئے, کافی کچھ 2-4 برس پہلے کی بات, تو وہ یتیم بچوں کے گئے تھے ادارے میں, یتیم خانے. ان سب کو بسکٹ کے ڈبے دیے تھے. جی, وہ بسکٹ کے ڈبے دیے کہ آپ کھاؤ. اب بچوں نے وہ بسکٹ نکال کے جب کھانے شروع کیے تو جو ریکارڈ کر رہے تھے ٹی وی والے, انہوں نے کہا سر وہ کیمرے میں خرابی آ گئی ہے, آف کر دیں. صحیح. تو باقاعدہ بچوں سے بسکٹ چھین لیے جا کے کہ اب یہ کیمرے ٹھیک ہوں گے دوبارہ, اور منسٹر بھی اس میں شامل تھا بسکٹ چھیننے میں. یہ انسانیت ہے. وہ دوبارہ جب کیمرے آن ہوئے پھر ان کو بسکٹ دیا, کہ اب آپ کریں. ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہاں ہمیں 3 چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی, 3 چیزیں بتاؤں گی. 3 چیزیں یہ کہ ایک تو درس گاہ ہے ماں کی گود. ماں جس کی عظیم ہوگی اس کی اولاد بھی عظیم ہوگی. ماں نے جس کی تربیت اچھی کی ہوگی وہ انسانیت پر قائم ہوگی تو اولاد بھی انسانیت پہ قائم ہوگی. دوسری خاص بات, جب ماں باپ نے سچ بولنے کا درس دیا ہوگا نا تو آپ کسی سے جھوٹ بول کے دھوکہ نہیں کر سکیں گے, آپ کسی کو دغا نہیں دے سکیں گے. غوث پاک کا قصہ. جی, غوث پاک کا قصہ, بالکل بے شک, کہ جو ہے وہ انہوں نے بچپن سے ہی سکھایا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. اور جب جو ہے وہ لوٹنے والے آئے تو سب چیزیں جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دی کہ میرے پاس یہ چیز ہے اور اس طرح سے ہے. بچے آج کے جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے والد صاحب گھر پر نہیں ہیں, بچوں سے خود کہلوایا جاتا ہے. اب والد صاحب اندر ہی بیٹھے ہیں اور آپ بچے سے جھوٹ بلوا رہے ہیں, یہ اس کی ٹریننگ ہے. وہ بچہ بڑا ہو کے معاشرے کے لیے جو ہے وہ اچھا بیٹا نہیں ثابت ہوگا, اچھا انسان ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ سائیکلوجیکلی اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ بیٹے تم نے جھوٹ بولنا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹوں سے بڑے بڑے جھوٹ بنا دیتے ہیں. بچوں کی ٹریننگ جھوٹ پہ ہو رہی ہے. آپ جب تک معاشرے میں سچ نہیں لائیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تیسری خاص بات, اگر آپ اس پہ دھیان دے لیں,
عزت دار بنائیں اپنے بچوں کو, آنکھ کی حیا سکھائیں, بہن بیٹی کی حیا سکھائیں. اگر آپ جو ہے وہ ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں لڑکا اور لڑکی ساتھ پڑھتے ہیں, جس کو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جو ہے وہ ایسا اسکول, ہاں کو ایجوکیشن سسٹم ہے, تو کو ایجوکیشن سسٹم میں آپ بچے کی ٹریننگ ایسی کریں کہ وہ دوسری جو بچیاں وہاں پر پڑھتی ہیں ان کو اپنی بہن بیٹیاں سمجھیں. معاشرہ سدھرے گا ٹریننگ کے ساتھ. جس طریقے سے آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, اسی طریقے سے بچوں کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. اور اگر آپ ٹریننگ نہیں کریں گے تو یہ بچے آپ کے سولجر نہیں بنیں گے, آپ کے سپاہی نہیں بنیں گے, بلکہ ملک کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی ناسور بن جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, ٹریننگ کی آپ ڈاکٹر نبیہ بات کر رہی ہے, یہ ہونی کہاں چاہیے تھی ٹریننگ؟ پہلے تو جی سینموں میں ٹریننگ ہونی چاہیے. نہیں, اپنا گھر سب سے پہلی نرسری, گھر کے اندر کھانے کے اوپر اکٹھے بیٹھے اور مسجد اور خانقاہ جو ہے وہاں تو ٹریننگ نہیں نہ ہونی. اس سے اگلا سٹیپ مسجد, جہاں ویکلی ایک آپ کا اجتماع ہوتا ہے. ویکلی اجتماع سب سے زیادہ, جس میں ہر آج کل آپ والی بات کے جی خطبات کے ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ عربی خطبے کے وقت میکسیمم لوگ پہنچتے ہیں. آپ کا بھی آبزرویشن یہی ہوگی. مولوی صاحب اکیلے بیٹھ کے 3 بندوں کو خطاب کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ ان کا ٹاپک فرقہ واریت پہ ہوتا ہے, شرک بدعت پہ ہوتا ہے, فلانا مشرک فلانا کافر, اور اس کے علاوہ وہ ڈاکٹر بات صاحب ہوتی کل ہے. کی افسوسناک بات, رات میرے شاگرد آئے ہوئے تھے مجھے ملنے کے لیے لڑکے, ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ, ایک دوسرا. جس جگہ میں خطبہ دیتا تھا مسجد آپ کے وہ ہاسپٹل, انہوں نے کہا مولوی صاحب نے خطبہ دیا, عورتیں اوپر تھی, انہوں نے کہا عورتوں کا مسجد میں آنا منع ہے, تم جو جمعہ پڑھتی ہو گناہ کرتی ہو اور تم یہاں سے چلی جاؤ. بتائیں, اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آئیں ہماری بہنیں بیٹیاں ضرور آؤ, تم جمعے کے دن آؤ یہاں پہ آ کے نماز پڑھو. اب کیا حال ہوگا؟ دیکھیں, باب النساء کس لیے بنایا گیا تھا؟ ان مولوی صاحب کا نالج, میں تو جاہل کہوں گا ان مولوی صاحب کو. باب النساء کیوں بنایا گیا تھا؟ اس دروازے سے عورتیں آتی تھی نبی کریم کے وقت, اسی وقت, اور صحابیات بھی آتی رہیں حضور پاک کا خطبہ سننے کے لیے عید کے اجتماعات کے اندر. حتیٰ کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ جنازے میں بھی کچھ شرکت کرتی رہی ہیں. جب جنازہ اٹھتا تھا تو یہ حضرت عمر کے وقت بھی ہوا کہ انہوں نے کہا جی منع نہ کرو اگر کوئی آ رہی ہیں تو ان چیزوں سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ باقی آپ نے تربیت کی بات کی, ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ابھی آپ نے ایتھکس کی بات کی, کوئی ٹاپک نہیں, کوئی لیکچر نہیں ہے ایتھکس کے اوپر. اگر ہے بھی تو اس کے اوپر ایک سیمینار ہو جاتا ہے سال میں ایک بار, اس کے بعد چائے پی, گپ شپ کی, اور اس کے بعد پھر وہ